السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے کل انسان راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبھایا۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں نظر آتی ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں بہت ہی زیادہ کوتاہیاں کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ تہس نہس ہو گیا، اور اتنا تہس نہس ہو گیا کہ کوئی مسلمان کو معلوم کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مسلمان کی حیثیت تو وہ ہے کہ جو ذمہ داریوں کو نبھائے اور ذمہ داری نبھانے میں سب سے اوپر رہے، خواہ وہ ذمہ داری سیاست کے معاملے میں ہو یا معاشرت کی ہو یا پھر سماج کی ہو، کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہو، لیکن مسلمان اس ذمہ داری کو اعلیٰ طریقے سے نبھائے۔ اور جب تک مسلمان اعلیٰ طریقے سے ذمہ داری نبھاتا رہا ہے تب تک مسلمان اعلیٰ درجے پر رہا بھی ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ کر معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ ہاں بس ہمیں یہی کرنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا کہ بس ان کے سامنے ایک حدیث آ گئی، ایک مصلحت آ گئی تو بس وہ اسی مصلحت کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں ہماری اس مصلحت کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو اس کے متعلق ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی جہیز کے ذریعے قوم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس لیے جہیز نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی جہیز پر روک لگانی چاہیے، لیکن اس سے آئے کہ ہاں اگر بغیر جہیز کی کوئی شادی ہوگی ہی نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے، پتہ نہیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو ان کی یہ بات تو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ قرآن شریف نے مکلف بنایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اور حدیث میں کیا ہے، حدیث کے الفاظ میں غور کیجیے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بہترین حدیث رہی ہے، اور اس وقت معاشرے کے اعتبار سے کان فی آخر الزمان لا بد للناس من الدراہم والدنانیر، کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں انسانوں کے لیے درہم اور دنانیر، تو اس زمانے میں درہم اور دنانیر تو ہے نہیں، انتہائی ضروری ہوں گے۔ پتہ کیا چلا کہ روپیے کی ضرورت تو اس وقت سے ہی پڑ جائے گی جب درہم ہوں گے، تو اب تو روپیے کا پیسہ ہے اور ڈالر کا زمانہ ہے، تو اس وقت تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت بڑھی ہوئی ہو۔ من استطاع، اس سے آگے جملہ دیکھیے، من استطاع منکم ان یقی دینہ، کہ جو اپنے دین کو بچانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور صرف دین نہیں، دین ہو بمال، یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، وہ ارتداد کے دہانے پہ کہ اگر ہم نے اس کا تعاون نہیں کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، تو یہ بات تو شروع سے ہی سمجھ میں آنے والی۔ لیکن یہ چیز وَإِرْضَهُ بِمَالٍ، کہ جو اپنی عزت کو مال کے ذریعے بچا سکتا ہو، وہ مال کے ذریعے اپنی عزت کو بچا لے۔ من استطاع منکم ان یقی دینہ وعرضہ بمال فلیفعل، کہ جو مال کے ذریعے اپنی عزت کو بچا سکتا ہو وہ بچا لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو سمجھ میں نہیں آ پاتا تھا اس کا مطلب، لیکن اب اس کا مطلب بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آنے لگا، کیونکہ دیکھیے انہی مقامات میں سے ایک مقام جہیز کا بھی،
واقعی جہیز کے اوپر روک لگنی چاہیے، ٹوک لگنی چاہیے، جہیز کا نظام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر کوئی بغیر جہیز کے شادی کرنے والا لڑکا نہیں مل رہا تو پھر اپنی اولاد کی زندگیاں ہی برباد کر دو یا اپنی اولاد کو گناہ کے کرنے پر مجبور کر دو۔ اور یہ سب جو ہوتا نا، سارے کا سارا نظام بڑوں کے اوپر ہوتا کہ اگر بڑے صحیح فیصلہ کریں گے تو چھوٹے صحیح چلیں گے۔ اب دیکھیے معاشرے میں دو ہی چیزیں، ایک تو چھوٹا ہونا، ایک بڑا ہونا۔ اگر بڑے صحیح کام کریں گے تو چھوٹے بھی صحیح کام کریں گے، لیکن اگر بڑے معاشرے کو بگاڑیں گے تو چھوٹے بدرجہ اولا بگاڑیں گے۔ اب دیکھیے اگر اس چیز کا التزام صرف یہی وجہ ہے کہ آج واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ جہیز لینے والوں نے پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ معاشرے کا بیڑا ان قاریوں نے غرق کر رکھا ہے اور ان ذمہ داروں نے غرق کر رکھا ہے بس جو ایک ہی حدیث کو لے کر اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر ایک ہی چیز کو لے کر، ایک ہی مسئلہ کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ذمہ داروں کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور ذمہ داری کے اعتبار سے ہی شادی کر دینی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں بھائی کہ جہاں اولاد بالغ ہو وہاں فوراً شادی کرو، ساری جھنجھٹ ہی ختم۔ بھائی لڑکا پھنس رہا ہے لو میٹر میں، کیوں پھنس رہا ہے؟ اگر شادی ہو جائے گی، جب اس کے سامنے ایک ہے جس کی طرف وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو پھر وہ دوسرے کی طرف کیوں دیکھے گا؟ یعنی اگر بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 50% نوجوان زناکاری سے محفوظ ہو جائیں گے، اور لڑکیاں واقعی بہت باحیا ہوتی ہیں، لیکن لڑکے کی حیا کہاں ختم ہوتی ہے؟ تو وہ بھی ان ذمہ داروں کی ہی بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ جب معلوم ہے کہ ہاں بھائی لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کے لیے رشتہ دیکھنا چاہیے، اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے، اور جی اس کے لیے اور شریعت نے اس چیز کا کوئی مکلف نہیں بنایا کہ ہاں جہیز دینا ہے یا نہیں دینا، یہ تو معاشرے کی بات ہے، معاشرت سے اس کا تعلق ہے، تو پھر ایسی بیوقوفی نہ معلوم کرتے کیوں ہیں؟ لیکن وہی ہے نا کہ زندگی کے اندر چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی شان نہ گھٹے، چاہے لڑکی بھاگ جائے تو پھر روتے پھریں گے، اس سے پہلے ہی کیوں اس کا علاج نہیں کر لیتے؟ ابھی جب تمہیں معلوم ہے کہ اسکول اور کالجوں میں اس طرح کے میٹر ہو رہے ہیں تو پھر اسکول اور کالج میں اس طرح سے اپنی بچی کو تنہا بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل پہ پردہ ڈال لیتے ہیں اور پھر تمام چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں، اولاد کی حالت سے بے خبر رہتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر روتے ہیں کہ ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا، ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا۔ تو یہ چیز تو پہلے دیکھنی چاہیے تھی، بلکہ اگر بالغ ہوتے ہی نوجوانوں کی شادی ہونے لگے گی تو یقیناً یاد رکھیے گا، یہ جو بڑے بوڑھے اور بزرگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہیہات افسوس افسوس کیا ہوا، تو وہی یہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی ایسا ہی کر لیتے، کاش کہ ہم بھی ایسے ہی کر لیتے، بہت سارے غلط حرکتوں سے بچ جاتے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ان قاریوں کو جو صرف چند باتیں پڑھ کر اور چند اکابر کے بیانات سن کر فیصلہ کر لیتے، ان کو اللہ صحیح سمجھ دے دے اور یہ صحیح سوچ کر اور صحیح فیصلہ کرنے والے بن جائیں، پھر تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ بیماریاں ختم ہی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ابھی تو بہت کم بیماریاں ہیں، اتنی بیماریاں بڑھیں گی کہ یہ بڑے بوڑھے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کریں تو کریں کیا، کیونکہ شریعت تو بدلنے والی نہیں ہے، ہاں ذمہ دار ضرور بدل جائیں گے۔ بھائی جب تم اپنی ذمہ داری نبھا ہی نہیں رہے تو پھر اولاد خود ہی اپنی ذمہ داری نبھائے گی، جیسا کہ دیکھنے میں بھی آتا
تو اس لیے ایسے غلیظ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادی وقت پہ کر دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے زمانے میں جیسے گرم مزاج ہیں اور جیسی گرم حالتیں ہیں اور جس طرح کی غذائیں ہیں اور جس طرح کے آلات چل رہے ہیں اور جو یہ گناہوں کا دور ہے، ایسے دور میں تو بالغ ہوتے ہی بلکہ مراہقہ کی ہی شادی کر دینی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ باقی اللہ ان بزرگوں کو، بڑے بوڑھوں کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔